معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راکھ۔ ڈاکٹر ارشد نے انہیں دیکھ کر کوئی نمایاں مسرت کا اظہار نہ کیا۔ وہ اس وقت پورے یقین میں تھا کہ دکھتے ہوئے بازوؤں کے ساتھ یہ جو 570ویں مرتبہ میں دریائے سوات کے گرے پانیوں میں کاسٹ کر رہا ہوں تو بس ابھی اس بار میری ڈوری میں شدید کھچاؤ ہوگا اور ایک بھاری سلور ٹراؤٹ اس بے رنگ اور بے دو فضا کو چمکا دے گی۔ وہ ڈوری لپیٹتا گیا جو بنا تناؤ کے آسانی سے چرخی پر لپٹتی گئی اور پھر خالی لٹکتی دھات والا بیٹ پانی سے باہر آ گیا۔ برگیتا نہیں آئی۔ ڈاکٹر ایک ہیپنوٹائز سٹانس میں پانی کے بہاؤ پر نظریں جمائے اسے تکے جا رہا تھا۔ نہیں، مشاہد نے جواب دیا۔ پینیا۔ کالیے نے ہپ فلاسک کو ایک پتھر کی طرح ہتھیلی میں تولا اور پھر ذرا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو جمانے کی کوشش میں اسے پوری قوت سے گھما کر دریائے سوات کے پانیوں پر پھینکا۔ فلاسک ایک ٹھیکری کی طرح بہاؤ کے ساتھ ساتھ اچھلتی گئی اور پھر نیچے چلی گئی۔ پینیا، ہم مہمان آئے ہیں اسلام آباد سے، خیر سے شادی کے چاول کھانے آئے ہیں اور ہمیں کوئی پینیا پوچھتا ہی نہیں۔ ہیلو زاہد۔ ڈاکٹر پہلی بار مسکرایا اور اس کے چہرے پر کھنچی عمر کی لکیریں دلکش نظر آنے لگیں۔ زاہد، لیکن زاہد خشک نہیں۔ کالیے نے شہادت کی انگلی لہراتے ہوئے اے میرے دل کہیں اور چل کے انداز میں لہکتے ہوئے کہا۔ ویسٹ سائڈ ہوٹل کا ایک لڑکا 2 کرسیاں اٹھائے آ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک کتورا مکمل اطمینان سے شانت ہو کر اپنی ابتدائی دم ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ اوئے، کالیا چیخا، یہ وہی پینیا کتورا ہے جسے میں نے پچھلی مرتبہ اپنی پلیٹ میں سے گوشت کھلایا تھا، اپنی میز پر بٹھا کر۔ ایک طرف سے یہ کھاتا تھا اور دوسری طرف سے میں کھاتا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا قد نکالا ہے۔ اوئے برادر عزیز، اس نے کتورے کے اوپر جھک کر اسے خطاب کیا اور کتورے نے فوراً پہچان کی، چونک کرتے ہوئے دم پوری ناتواں قوت سے ہلانی شروع کر دی۔ کالیے نے برادر عزیز کو اٹھا کر اس کی نم تھوتنی کے متعدد بوسے لیے اور پھر احتیاط سے کسی منگ ڈائناسٹی کے قدیم گلدان کی احتیاط سے اسے زمین پر رکھ دیا۔ وہ تینوں دریا کے کنارے رکٹی بہت مخدوش حال والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پانی کی قربت میں شور تھا اور ہوا زیادہ سر تھی اور کانوں پر زیادہ اثر کرتی تھی۔ وہ بدھا کے گریٹ ڈپارچر والی فریز کہاں ہے ڈاکٹر؟ کالیے نے بیٹھتے ہی یکدم سوبر ہو کر کہا۔ بہت آسودگی سے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ارشد مسکرایا۔ تم سری بہلول گئے تھے؟ ہاں۔ مردان تک زمین، درخت اور ہوا میں کچھ فرق نہ تھا۔ مردان سے نکلتے ہی جیسے زمین اور اس کے رنگ اور اس کی شکل بدلنے لگے۔ آلوچے کے درخت جن کی ٹہنیاں سیاہ اور گنجلک تھیں اور ان کے باغ دور تک وہاں تک جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ابھرتی تھیں، اور ایک عجیب ٹھہراؤ اور سکون جو ہزاروں برس پیشتر بدھ بخشوؤں نے بھی اپنے دل کے اندر راہ بناتا ہوا محسوس کیا، اور وہ یہاں سر جھکانے کے لیے ٹھہر گئے اور عبادت خانوں کی تعمیر کی۔ گندھارا کی لینڈسکیپ میں، چاہے وہ سوات میں تھی یا درہ خیبر کے آس پاس یا ٹیکسلا کے نواح میں، ہمیشہ ایک سرسبز میدان تھا جس میں کہیں کہیں پہاڑیاں سر اٹھاتی تھی، اور یہاں ٹھہراؤ اور سکون کا احساس ذہن پر بیٹھتا چلا جاتا تھا۔ مردان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تخت تھائی سے پہلے بائیں ہاتھ پر گنے کے کھیتوں میں ایک راستہ نہر کے پار ہوتا تھا اور وہاں ایک بورڈ پر سری بہلول درج تھا۔ کالیے نے اپنی نسان پیٹرول کے سٹیئرنگ کو یکدم ایسے گھمایا کہ دھول کا ایک بادل اس کے بڑے ٹائروں میں سے اٹھ کر ونڈ شیلڈ کے آگے آ گیا۔ مشاہد نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ذرا کھسیانہ ہو کر کالیہ مسکرایا اور اینک درست کر کے کہنے لگا، تھوڑا سا بزنس۔ مشاہد نے سامنے دیکھا اور ذرا سنبھل گیا۔ گنے کے کھیتوں اور پاپولر کے درختوں سے پرے ایک پتھریلے اور کچے گھروں والا قصبہ گنے کی ہریالی اور پاپولر کے بنا پتوں کی شاخوں میں سے جیسے ابھرتا جا رہا تھا۔ ایک بہت بڑے ٹیلے پر وہ گاؤں
تقریباً 2000 برس سے آرام کر رہا تھا۔ گندھارا کے قدیم نقشوں میں سری بہلول ایک اہم پڑاؤ تھا۔ گاؤں کے باہر گنے کو پیڑنے کے لیے بیلنے لگے ہوئے تھے اور صحت مند بیل سر جھکائے خشک پرالی پر چکر کاٹتے تھے اور اپنے گلے میں لٹکتی گھنٹیوں کی آواز سے مسحور ہوتے ہوئے بے تکان چلتے جاتے تھے۔ حجام کی دکان کے باہر چند غلیظ تولیے لٹک رہے تھے اور دھوپ سیکتے ہوئے کمبلوں کی بکلوں میں لپٹے چند پٹھانوں نے اپنی جانب آتی نسان پیٹرول کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وپاری آئے ہیں، اور ان میں سے چند ایک کے پاس گنا یا پتھر تھا۔ وہ اپنے خسیے کھجاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک پتھریلی گلی کے کیچڑ میں سے زور لگاتی ہوئی پیٹرول ایک ڈیرے کے قریب رکی اور پھر گیئر بدل کر ڈیرے کے اندر چلی گئی۔ ایک کچا ڈیرا جس کے صحن میں 2 بڑی بڑی چارپائیاں تھیں اور دیوار پر توہر کے پودے سجے تھے۔ دیوار سے پورا سری بہلول نظر آتا تھا اور تخت بائی کا علاقہ ایک ہلکی دھند میں کچھ فاصلے پر تھا۔ بکل میں لپٹے لوگ آنے لگے، نوجوان بھی، عمر رسیدہ بھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ وہ کالیے کے سامنے آتے اور بکل کھول کر اپنے ہاتھ آگے کر دیتے۔ ان ہاتھوں میں سری بہلول اور اس کے آس پاس سے ملنے والے گندھارا عہد کے ٹکڑے تھے۔ مہاتما بدھ کے ٹوٹے ہوئے سر، قدیم گندھارن برتن، بدھ کی زندگی کے مختلف ادوار، انگوٹھیاں، بیل بوٹوں والے پتھر۔ سری بہلول گندھارا عہد کے مجسموں کی سپر مارکیٹ تھی۔ پینیا، مجھے ٹوٹ پھوٹ نہیں چاہیے، کالیہ نے ان سب کو ڈانٹا۔ میں زاہد کالیہ ہوں، کنگ آف گندھارا، مجھے سالم پیس چاہیے، ہے یا نہیں؟ ایک گدلے بھورے بالوں والا شخص جس کا نام سور تھا آگے آیا۔ یارا تھا، اب نہیں۔ کون سا پیس تھا؟ کالیہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ گریٹ ڈپارچر تھا، سور کہنے لگا۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا لیکن اس گاؤں کے دیگر باسیوں کی طرح وہ جانتا تھا کہ گندھارا کے مجسمہ ساز مہاتما بدھ کی زندگی کے کون کون سے ادوار پتھر میں سے تراشتے تھے اور ان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا۔ ڈاکٹر تو نہیں آیا تھا؟ کالیہ نے فوراً پوچھا۔ آیا تھا، سور نے کالیہ کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا، اور لے گیا۔ وہ تینوں دریا کے کنارے رکٹی بہت مخدوش حال والی کرسیوں پر اپنے آپ کو بامشکل بیلنس کر رہے تھے جب کالیہ نے یکدم سوبر ہو کر پوچھا تھا کہ بدھا کے گریٹ ڈپارچر والی فریزر کہاں ہے ڈاکٹر؟ اور ڈاکٹر ارشد اس سوال کے جواب میں بہت آسودگی سے مسکراتا رہا۔ پینیا، تمہارے کس کام کی ہے؟ تم بس اپنے کمرے میں سجا لوگے، مجھے بیچتے ہو، دگنے پیسے دوں گا۔ تم یہاں کاروبار کرنے آئے ہو؟ ڈاکٹر ارشد نے اسے نہایت بے توقیر لہجے میں کہا اور ذرا غصے میں آ گیا۔ تمہاری ذہنیت نہیں بدلی، تم اب بھی ایک پھیری والے ہو، برتن بیچنے والے، صرف نسان پیٹرول پر بیٹھ کر پھیری لگاتے ہو۔ کبھی جاپان چلے جاتے ہو اور کبھی امریکہ، لیکن پھیری لگاتے ہو، ڈیمٹ۔ کالیہ نے اپنے سر کو متعدد بار جھٹکا اور پھر ایک شرمندہ کتورے کی طرح سر جھکا کر کہنے لگا، پینیا، نشہ زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے سوری یار۔ پینیا ہو جو اب بزنس کی بات کرے، گندھارا، فک گندھارا یار، سوری یار۔ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر سب کچھ بھول گیا اور اپنے ان 2 دوستوں کے چہروں کو الفت سے دیکھنے لگا جو اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے تھے۔ صرف 5 برس پیشتر ڈاکٹر مشاہد کو نہیں جانتا تھا۔ ایک شکار پر قادر آباد کی جھیلوں پر ایک بہت سرد اور -0 والی تاریک صبح کو ان کی کشتی کے قریب سے ایک اور کشتی کوہرے کی برف کو شیشے کی طرح توڑتی ہوئی گزری تھی، اور کالیہ نے کہا تھا، اس میں میرا جماتیہ ہے مشاہد، اس میں بہت زور تھا، نہیں تو میں نے اسے ورد دینا تھا۔ پھر وہ اکٹھے شکار پر جانے لگے، اور اب شاید وہ کالیہ سے زیادہ اس کے نزدیک، اس کے گہرے بھید کے نزدیک آ چکا تھا۔ مشاہد بھی دریا کے بہاؤ کو ایک ہیپناٹائزڈ سٹانس میں تکے جا رہا تھا۔ اس نے گردن پھیر کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور ڈاکٹر نے فوراً سر ہلایا۔ شادی؟ ہاں، مشاہد نے بھی سر ہلایا۔ کیا تم نے کبھی کسی مردے کو
اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے؟ اوئے پہنیا، مردوں کی بات کرتے ہو دریائے سوات کے کنارے بیٹھ کر؟ کالیا یکدم ہراساں ہو گیا۔ لو جی، اس قسم کی گفتگو سننے کے لیے مجھے ذرا طاقت چاہیے، اور طاقت میری پیٹرول میں پڑی ہے اور بلیک لیبل ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کیچڑ سے بچاتا ہوا سڑک کی جانب چل دیا، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک سریلی چاؤں چاؤں کرتا وہ کتورا بھی سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ میں ایک فاصلے پر رہتا تھا، ہمیشہ۔ کبھی قبر کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب مٹی پڑ جاتی تھی تو ایک مٹھی میں بھی ڈالتا تھا، اور قبرستان سے باہر آ کر دعا پڑھتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک مقامی دوست کو قبر میں رکھا، اس کے سفید کفن میں لپٹے ساکت اور بے بس جسم کو دیکھا۔ پھر میں نے اس جسم کو بجری اور سیمنٹ سے بنی ہوئی سلوں کے پیچھے کٹ کٹ کر غائب ہوتے دیکھا۔ میں موت سے خائف تو نہیں ہوا، لیکن اس زندگی کے اکلاپے سے یکدم خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اس عمر میں بھی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں؟ کہیں بھی۔ تدفین کے اگلے روز میں نے ایک دمے کے مریض سے بات کی جو صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے ہمراہ آیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک مختصر سا خاکہ، ایک غیر واضح سی شکل اس کی بیٹی کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، تو اس نے جواب میں اپنی غربت کے بارے میں کچھ کہا، بیٹی کی عمر زیادہ ہو جانے کے بارے میں کچھ کہا۔ تو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لڑکی کچھ پڑھی لکھی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے میں لڑکی پڑھی لکھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشد، تم؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بٹ خیلہ کے سول ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں جو گھر مجھے ملا ہوا ہے اس میں کوئی اور بھی ہو، کوئی بھی۔ میں اب اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اس کے پیچھے چھوٹا کتورا سر ہلاتا آ رہا تھا، اور آگے آگے کالیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک جانی واکر کی ایک بلیک لیبل بوتل تھی۔ لو جی ڈاکٹر صاحب، اب کرو مردوں کی بات۔ اس نے بوتل سے براہ راست ایک ڈیک لگائی اور سر جھٹک کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کوشش میں اس کی ناک کچھ زیادہ ہی سرخ ہو گئی، اور اس کی شکل انتہائی حماقت آمیز اور بیہودہ سی ہو گئی۔ اب کرو مردوں کو قبر میں اتارنے والی بات۔ زاہد کالیا تیار ہے، لبالب۔ مشاہد نے ہاتھ آگے کر کے کالیے کے ہاتھوں میں بھنچی ہوئی بوتل پر رکھا، تو اس نے فوراً گرفت ڈھیلی کر دی۔ اب تم نہیں پیو گے؟ آواز میں اتھارٹی تھی۔ یس باس۔ کالیے نے کرسی سے اٹھ کر مشاہد کو سلیوٹ کیا اور کرسی پر بیٹھنے کی کوشش میں گرتے گرتے بچا۔ اب یہ میرے پاس رہے گی۔ یس باس۔ کالیے نے وقت ضائع کیے بغیر کھڑے ہو کر ایک اور زوردار سلوٹ مارا اور اسی حالت میں کھڑا رہا۔ بیٹھتے کیوں نہیں؟ باس، یہ تمہارے پاس رہے گی، لیکن پیٹرول میں جو پین یا 3 بوتلیں اور ہیں وہ کس کے پاس رہیں گی؟ دونوں نے اسے دیکھا۔ کالیا دریا کی ٹھنڈک میں ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور ابھی تک سلوٹ کی حالت میں تھا، اور دور کہیں افق پر نظریں جمائے بت بنا کھڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زاہد کالیا اب پہنچ چکا ہے، اور جب وہ پہنچ چکا ہے تو پھر اسی حالت میں صبح تک کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، جب تک کہ اسے زبردستی نہ بٹھایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور زبردستی بٹھا دیا۔ باس، وہ ابھی بٹھایا ہی گیا تھا کہ ایک سپرنگ کی طرح پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ پینیا، چرچل، اس نے دریا کے پار چک درے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ابھی دھوپ تھی، اور پہاڑی کی چوٹی کے قریب ایک بیرک نما عمارت کے نیچے چونے سے چرچل پوسٹ اتنے بڑے حروفوں میں لکھا گیا تھا کہ ورلڈ وار 2 کی کسی فلم کا اشتہار لگتا تھا۔ وہ دونوں دوبارہ اٹھے اور اب قدرے ناگواری سے کالیے کو زبردستی اس کی کرسی پر برا جمع کیا۔ اب اگر تمہاری پشت نے اس کرسی کی پشت کو چھوڑا تو میں یہ بوتل توڑ دوں گا۔ ویسے تو 3 اور بھی ہیں باس۔ کالیا جیسے پہلے اداکاری کر رہا تھا صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اب نارمل ہو گیا۔ لیکن اب نہیں اٹھوں گا، پر ایک شرط ہے، میرا ایک فلسفہ ہے، سناؤ۔ وہ جانتے تھے کہ کالیا جب کبھی میرا ایک فلسفہ ہے کہتا تھا تو پھر جان دے دیتا تھا،
لیکن اپنا فلسفہ ضرور بیان کرتا تھا۔ فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی یوسف زئی گولی ادھر اس پوسٹ پر چلی جاتی اور اس پین یا ونسٹن چرچل کو لگ جاتی تو آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ توپ فلسفہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے کالیہ یار کو داد بھری نظروں سے دیکھا۔ کالیہ نے ہتھیلی ناک پر جما کر شہادت کی انگلی چرچل پوسٹ کی طرف کی۔ ڈوز۔ لو جی، جرمنی دوسری جنگ عظیم جیت گیا ہے۔